اسلام آباد میں اکیڈمی میں پڑھاتا تھا، تو وہ لڑکی بھی پڑھتی تھی۔ ان کا آپس میں شادی کا مشورہ ہوا، وہاں ان کی بات طے ہو گئی، تو انہوں نے آپس میں ایک کاغذ لکھا تھا۔ ہم آج بلال پاشا کے گھر پہ موجود ہیں اور آپ کو ان کی انسپریشنل سٹوری جو ہے وہ ان کے والد سے سنوائیں گے، کس طرح وہ بڑے ہوئے، کس طرح انہوں نے ایفرٹ کی اور وہ اتنے اچھے لیول پہ کیسے پہنچے۔ یہ یہاں کا رہنے والا تھا، اس آبادی کا نام ہے کیسر ٹاؤن، یہاں ہی پیدا ہوا۔ یہ ہماری مسجد میں مکتب سکول کھلا، اس نے 5 جماعتیں وہاں پڑھی۔ اس کے بعد یہ ہائی سکول میں چلا گیا، ہائی سکول میں اس نے میٹرک کی۔ میٹرک کے بعد پھر جو ہے نا یہ ملتان بن محسن کالج پہ یہ داخل ہوا، وہاں سے اس نے ایف ایس سی کر خود بخود یہ فیصل آباد زرعی یونیورسٹی میں چلا گیا، وہاں اس نے ایم فل کی۔ ایم فل کے بعد اس نے پولیس میں اپلائی کیا، لیکن جب اس کے آرڈر آ گئے اس نے کہا یہ نوکری میں نہیں کرنا چاہتا۔ اس نے کہا میں نے سی ایس کرنا ہے، جو بھی جیسا بھی ہو ویسا ہو۔ کتنا شوق تھا، ہم مزدور آدمی لاہور میں ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے، تو ہم وہاں چلے جاتے، صبح شام کو آ کر ان کی ہمشیرہ سے پوچھتے یہ نیچے آتا ہے یا نہیں، تو وہ کہتے کبھی نہیں آیا۔ ان کو بھوک لگتی تو ان کی بانجی ان کے لیے آتی، مجھے کہتی، میں کھانا دے آتی، وہاں کپڑے۔ وہاں اس نے اپنے آپ کو پابند کیا، پابند کرنے کے بعد اس نے پیپر دیے، پیپر میں پاس ہوا، پیپروں میں پھر یہ انٹرویو میں پاس ہوا، پھر اس طرح یہ آگے گیا۔ اب اس کی جو عقل، جو سوچ یہ تھی، یہ کہتا کہ جتنے غریبوں کے بال ہیں یا عقل مند ہیں یہ سب سی ایس پاس کر افسر لگے۔ اور پہلے یہ کہ ہمارے خانوال میں شروع زمانے میں ایک سیٹ آئی تھی 17ویں سکیل کی، جو محکمہ تعلیم کی تھی، تو وہاں ہمارے ایک دوست ایم پی اے خان نشاد احمد خان اللہ ان کی قبر کو روشن کرے، تو میں نے یہ پہلی سفارش اس کو کی تھی۔ اس نے مجھے کہا یہ میرٹ پہ کام ہو رہا ہے، 1 آدھے نمبر کا فرق ہوگا تو ہو جائے گا، ورنہ زیادہ نہیں ہو سکتا۔ جب وہاں لڑکوں نے انٹرویو دیا تو ان کے تھے 67 نمبر، باقی جو دوسرے نمبر پہ آیا اس کے 65 نمبر تھے، تو پھر وہ اپنی نوکری پہ لگ گیا، ہم اس پہ خوش ہوئے۔ اچھا، جب یہ تیاری کر رہے تھے سی ایس ایس کی تو آپ کو لوگوں سے کوئی باتیں، کسی نے آپ کو کچھ کہا کہ بھائی آپ یہ کیوں کروا رہے ہیں؟ لاہور میں بلڈنگ ٹھیکیداری کا کام کرتے تھے، وہاں بریگیڈیئر ایک ارشاد صاحب ریٹائر تھے، اس کو میرے بھتیجے نے کہا کہ ابو کا بیٹا جو ہے نا وہ سی ایس پڑھ رہا ہے، تو میں اس کے پاس روزانہ میری ڈیوٹی ہوتی تھی، 12:45 بجے جانا، 1:45 بجے آنا، وہاں ہم نے کھانا کھانا گپے لگاتے تھے۔ تو اس نے مجھے کہا احمد یار اب نے کیا پاگل پنا کیا؟ میں نے کیا ہوا سر؟ یہ سی ایس جو لوگ پڑھتے ہیں نا، بعض لوگ تب پڑھتے پڑھتے پاگل ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پھر پاس نہیں ہوتے پھر پاگل ہو جاتے ہیں، بعض لوگ ایسا ہوتا ہے، تو آپ نے کیوں کیا ہے کام؟ میں نے کہا سر اس کا شوق تھا کہ میں سی ایس کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نے سی ایس کیا، اس نے پھر بعد جب انٹرویو پاس ہوا تو پھر اس نے مجھے مبارکباد دی، اس کے علاوہ ہمیں کسی نے کچھ نہیں کہا۔ اچھا، ان کی گزشتہ شادی بھی ہوئی تھی جو کہ کم عرصہ چلی بھی ختم ہوگی، یہ اس حوالے سے کیا مطلب آپ کہیں گے؟ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ محکمہ زراعت میں لگا تھا تو وہاں اسلام آباد میں اکیڈمی میں پڑھاتا تھا، تو وہ لڑکی بھی پڑھتی تھی۔ ان کا آپس میں شادی کا مشورہ ہوا، وہاں ان کی بات طے ہو گئی، تو انہوں نے آپس میں ایک کاغذ لکھا تھا کہ اگر ہم اپنی شوق سے شادی کر رہے ہیں، بڑوں میں کوئی گڑبڑ ہوگی تو ہم کبھی ان کو نہیں کہیں گے، ہم آپس میں کمپرومائز کریں گے۔ جب وہ ہمارا گھر دیکھنے کے لیے آئے تو ادھر ان کا جب سسر آیا، محمد رمضان اس کا نام ہے، تو وہ دیکھ کر چلے گئے، ہم بھی گئے، قسمت میں تھا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد علیحدگی ہوگی، اس کے آگے کیا کہہ سکتے، کسی کے بہتان لگانے کی کیا ضرورت۔ ہمارے ساتھ بلال پاشا کے دوست موجود ہیں جو کہ ان کے بیسٹ فرینڈز تھے، ان کی زندگی کے حوالے سے، ان کی نیچر کے حوالے سے ان سے جانیں گے۔ بلال پاشا جس طرح میرے ساتھ وہ بچپن سے اب تک اکٹھے رہے ہیں، تو بلال بھائی کی جو ہے نا ایک بات مجھے بہت اچھی لگی ہے، جب وہ افسر بنے ہیں نا اس کے بعد انہوں نے نا مجھے اس کا ملٹیپلائی 11 میں پیار دیا ہے، تو وہ تو مطلب میں اس کے الفاظ بھی بیان نہیں کر سکتا جہاں جہاں پہ اس نے میرا ذکر نہیں کیا۔ تو یہ ہوتی ہے اصل میں اچھے بندے کی پہچان۔